الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ ہم سن رہے تھے سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو ہے وہ قصہ وہ بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے تو بنی اسرائیل نے پوچھا کہ کیا آپ سے کوئی زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں فلاں جگہ پر مقام مجمع البحرین پر جائیں، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے، وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، جا کے ان سے علم سیکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنے ساتھ ایک اور دوست کو لیا، یوشع بن نون۔ یہ اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی۔ تو یہ دونوں چل پڑے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نشانی کے طور پر ایک مچھلی کو لے لے، مچھلی جس مقام پر سمندر میں جائے گی تو وہی جگہ ہے، وہاں پر میرا بندہ آپ سے ملے گا۔ یہ دونوں چل پڑے اور ایک پتھر جو بحر کے کنارے پر تھا وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تھوڑے سے سوئے، آرام کیا اور وہاں سے آگے چل پڑے۔ پھر جب بہت آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون سے کہا کہ اب ہم جو ہے بہت تھک بھی گئے، بھوک بھی لگ رہی ہے، وہ مچھلی نکالیں تاکہ ہم اس کو کھا لیں۔ تو جب دیکھا تو مچھلی تو بھول گئے تھے جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو فرمایا کہ ہاں وہی جگہ ہے جہاں پر، تو یوشع بن نون نے کہا کہ جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ جا کے سمندر میں اس نے کھودا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی جگہ ہے، واپس ہم چلیں گے اور اس جگہ پر وہاں پہ وہ بندہ ہمیں ملے گا۔ پھر جو ہے خضر علیہ السلام ان کو ملے وہاں پر، موسیٰ علیہ السلام کیا اور فرمایا کہ کیا چاہتے ہو یا کون ہو؟ تو انہوں نے موسیٰ فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ نے کہا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر گفتگو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا کہ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں جو علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو فرمایا کہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لك امرا، کہ آپ صبر نہیں کر سکتے کیونکہ علم کے لیے صبر وہ اور استقامت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ تو پھر وہ آگے چل پڑے۔ فرمایا شرط یہ رکھی خضر علیہ السلام نے کہ میں جو بھی کروں گا آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ اسی شرط پر جو ہے ان کو اپنے ساتھ جو ہے روانہ فرمایا۔ تو فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها، تو اس وقت جو ہے ایک کشتی میں بیٹھے اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا تو فرمایا کہ یہ آپ نے کیا یہ تو آپ لوگوں کو جو ہے غرق کرنا چاہتے ہیں، کشتی جو ہے سمندر میں ڈوب جائے گی۔ فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ میں بھول گیا تھا۔ پھر آگے چلے، پھر ایک آدمی ایک لڑکے کو جو ہے خضر علیہ السلام نے قتل کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے بے گناہ آدمی کو قتل کیا، یہ آپ نے کیا؟ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو پھر
نے کہا کہ لاسٹ چانس دیجیے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, اگر اس کے بعد میں نے کوئی سوال پوچھا تو بھلے آپ مجھے جو ہے اپنے ساتھ نہ چھوڑیں. فانطلقا, پھر آگے چلے حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها, ایک گاؤں میں گئے اور وہاں لوگوں سے جو ہے کھانے کے لیے کچھ ضیافت طلب کی تو لوگوں نے منع کر دیا, ان کی ضیافت نہیں کی. تو وہاں پر ایک ٹیڑھی دیوار تھی, وہ خضر علیہ السلام نے گرا دی اور پھر بنانا شروع کر دیا اور پھر سیدھا بنا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا, پھر آپ نے بغیر دیہڑی کے جو ہے ان کے لیے دیوار بھی بنا دیا. تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ھذا فراق بینی و بینک, اب جو ہے ہماری جدائی ہے, میری اور آپ کی جدائی, اس کے بعد ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, اور جو کام میں نے کیے ہیں اس کے بارے میں آپ اب سن لیجئے کہ جو کشتی میں نے کیوں جو ہے اس کا تختہ توڑا, کہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا اور جو کشتی جو ہے صحیح سلامت ہوتی اس سے وہ ٹیکس لیا کرتا, اور وہ 2 غریب یتیم بچوں کا جو ہے وہ کشتی تھی, تو جو وہ کمائی کرتے تو وہ سارا ٹیکس میں بادشاہ دے لیتے. تو میں نے اس میں تھوڑا سا نقصان کیا, تو اس نقصان کی وجہ سے ان سے ٹیکس جو ہے بادشاہ نہیں لیتے. حالانکہ وہ جو تختہ ہے وہ واپس بچے رکھ لیں گے, کام چلا لیں گے, لیکن ٹیکس سے بچ جائیں گے. اور دوسرا جو آدمی میں نے قتل کیا, ان کے والدین جو تھے وہ نیک تھے, اور ہم یہ گمان کر رہے تھے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ یہ بچہ جو ہے والدین کی گمراہی کا سبب ہے, تو اس کو قتل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے, تو اس سے جو ہے والدین ظاہر ہے ناراضگی بھی ہوئی. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, تو اس میں کیونکہ وہ تقدیر کا لکھا ہوا ہوتا ہے, تو تقدیر پر ہمیں راضی ہونا چاہیے. اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی, اور اس بیٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ شروع کیا, اور اسی اولاد میں سے 70 لوگوں کو اللہ نے نبوت عطا کی. تو اب اللہ کو پتہ ہے اگر وہ بچہ ہوتا تو والدین اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے تھے. تو ظاہری اگر ہم کوئی نقصان دیکھ لیں اپنے بارے میں, اپنے مال کے بارے میں, اپنے اولاد کے بارے میں, تو وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, تو ہر وقت جو ہے تقدیر پر جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ تیسرا جو دیوار میں نے گرایا تھا وہ 2 یتیم بچوں کا دیوار تھا, اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. اگر وہ دیوار خود گر جاتی تو لوگ ان کا خزانہ وہ لوٹ لیتے, تو اس لیے میں نے دوبارہ اس دیوار کو وہ بنایا تاکہ ان کا خزانہ وہ بچا رہے, اور جب یہ دونوں بڑے ہو جائیں پھر اپنا خزانہ نکال کر جو ہے استعمال کریں. پھر آخر میں چونکہ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے تھے تینوں, تو ان کا جوابات ہیں. پھر فرماتے کہ وہ یسألونک عن ذی القرنین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ ذی القرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو ذی القرنین ایک بادشاہ تھا, نیک بادشاہ تھا, اچھا بادشاہ تھا, اور فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد تھا, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت پہ تھا, اور انہیں اس دین کی جو ہے دعوت دیا کرتا تھا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی جو ہے وہ قوت, وہ فوج, وہ خزانے, ہر چیز عطا کی تھی. اور اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ پورے دنیا میں جو ہے یہ گھوما ہے, یہ اکیلا شخص ہے جو پورے دنیا میں جو ہے وہ گھوما ہے. ہر گاؤں جاتا, ہر علاقے میں جاتا, اور وہاں جو ہے لوگوں کو دعوت دیا کرتا. تو جب مغرب الشمس آخری کونے تک جب پہنچا جہاں پہ مغرب سورج غروب ہوتا, تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ کوئی چشمہ ہو اور اس میں جو ہے وہ سورج غروب ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے قوم کو دیکھا, انہوں نے جو ہے شکایت کی کہ یہاں پر ایک قوم ہے ہمارے بستی کے آگے, اور وہ یاجوج ماجوج اس کو کہتے ہیں, وہ آتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, قتل و قتال کرتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, ہمارے چیزیں لے جاتے ہیں. ہمیں جو ہے ان کے بیچ میں جو ہے کوئی فیصلہ کن آپ جو ہے حکم جو ہے صادر فرما دیجیے. تو انہوں نے جو ہے پھر ایک دیوار, سیسا پلائی دیوار جو ہے ان دونوں قوموں کے بیچ میں جو ہے وہ بنایا, اور یہ دیوار جو ہے یہ قیامت تک ہوگی.
قیامت سے پہلے جو ہے یہ دیوار جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی اور یہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ سارے نکل آئیں گے اور سمندر کا سارا پانی بھی پی جائیں گے، ساری چیزیں بھی کھا جائیں گے، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بغلوں میں ایک بیماری جو ہے وہ پیدا کریں گے اور اس بیماری سے جو ہے سارے مر جائیں گے۔ تو یہ جو ذوالقرنین بادشاہ تھا یہ ہر جگہ جاتا، لوگوں کو دعوت دیتا، جو دعوت قبول کرتا ہے تو ان کو چھوڑتے اور جو دعوت قبول نہیں کرتے ان کو سزا دیتے۔ اسی طرح سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کبریائی اور بڑائی کا بھی حکم کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات اور صفات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور لکھنے والے لکھنا شروع کر دے، یہ سمندر لکھتے لکھتے جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اگر اسی طرح دوسرا سمندر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے اور وہ بھی لکھنا شروع کر دے تو یہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پھر آخر میں جو ہے ایک فکر عطا کی کہ قل انما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عقیدہ بھی بتایا کہ آپ فرما دیجیے، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ جو ہے یا نور ہے یا جو ہے فرشتہ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، تو فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا جو ہے آدمی ہوں، یوحی الیہ، بس مجھے وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اور میرا الہ ایک ہے۔ ہاں اب دعوت فکر ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربی، کہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اگر شرک کرتے ہیں تو رب کی جو ہے ملاقات وہ نہیں ہوگی اور پھر جو ہے جہنم میں وہ سزا بھگتیں گے۔ اسی طرح سورہ مریم ہم سن رہے تھے، سورہ مریم کا جو ہے پچھلی سورت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ پچھلی سورت میں مشرکین کے بعد شبہات کا رد تھا، اور اس صورت میں جو ہے مزید ان شبہات کا جواب جو ہے وہ اچھے انداز میں دے رہے ہیں۔ دوسرا طرف ہے پچھلی صورت میں ہے کہ نیک لوگ بھی جو ہے وہ غیب نہیں جانتے، اور اس صورت میں ہے کہ بندہ جتنا بھی بلند درجے تک پہنچ جائے لیکن وہ اللہ کا عاجز بندہ ہوتا ہے، اور صرف جو ہے اسی کی عبادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے، تو درجہ بلند ہونے سے جو ہے کسی کو غیب وہ عطا نہیں ہوتے۔ اسی طرح پچھلی صورت میں جو ہے اللہ کے بیٹے کی نفی تھی، وہ فرمایا کہ وَإِنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو اس صورت کے آخر میں بھی جو ہے اس عقیدے پر سخت رد ہے، اور وہ آپ بار بار سن چکے ہیں کہ یہ ایسی خطرناک بات ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے، اور پہاڑ جو ہے بالکل ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائے۔ یہ بات تو چھوٹی ہے، لیکن یہ بات بڑی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح پچھلی صورت میں جو ہے بندوں کو معبود ماننے والوں سے ڈرایا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو معبود سمجھتا ہے تو اس کو ڈرایا، اور اس صورت میں جو ہے مزید وضاحت ہے کہ جن کو بھی نامعبود بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ خود اللہ کے بندے ہیں، تو جو بندہ ہوتا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان تمام چیزوں کا جو ہے اس میں رد ہے۔ سورت کے شروع میں جو ہے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے جانے کے بعد میرا کوئی وارث ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ دین کا خدمت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کہ مجھے اولاد عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول فرمایا اور یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ تو اللہ کی قدرت، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی وہ بھی 5 تھی اور ان کا عمر جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا، وہ عمر بزرگ تھے، تو حیران رہ گئے کہ قال انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو عمر کے جو ہے بہت بڑھاپے تک پہنچ چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قال کذالک، اسی طرح ہی ہوتا ہے، قال ربک علی حین، یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے، فقد خلقتک من قبل شیئا، تمہیں بھی تو اللہ نے پیدا کیا، آپ تو تھے ہی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتاب عطا کی اور حکمت عطا کی، اور جو ہے وہ آگے ان کے صفات ہیں۔ پھر مریم علیہ السلام کا جو ہے قصہ ہے کہ وہ انتہائی نیک خاتون تھی، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے جو ہے انہوں نے جگہ خاص کی تھی، اور جب فرشتہ ان کو انسان کی شکل میں جو ہے آتے ہوئے نظر آیا تو فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اگر تم متقی ہو تو میرے قریب نہیں آنا۔ مطلب اتنی پاک دامن عورت تھی کہ ان کو تقویٰ کا جو ہے وہ دے کر کہ آپ اگر تقویٰ والے ہیں، نیک ہیں، تو میرے قریب نہیں آنا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ قال انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا جو ہے پیغام دینے والا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو میں بیٹے کی خوشخبری دوں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا انا یکون لی غلام، کہاں سے میرا بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی نے ٹچ تک نہیں کیا، میں نے شادی نہیں کی، میرا نکاح نہیں ہوا، ولم اک بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ وہی جواب قال کذالک، اسی طرح ہی ہوتا ہے، قال ربک هو علی حین، تمہارے رب کے لیے انتہائی آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ ہم لوگوں کے لیے نشانی بن جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتہ آیا اور جو ہے اس کے قریب جو ہے پھونکا، اور اسی پھونک سے جو ہے وہ حاملہ ہوئی، اور جو ہے وہیں پر جو ہے درد نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر جو ہے ایک کھجور کی ٹہنی کے نیچے انہوں نے ٹیک لگایا، اور پھر فرشتہ جو ہے نیچے سے جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اور ان کو مزید جو ہے گائیڈ کرتا رہا کہ آپ جو ہے اس کھجور کے جو ہے درخت کو ہلائیں، اور یہ آپ کو تازہ کھجور عطا کرے گی، اور آپ جو ہے اس میں سے کھائیں، اور نیچے ایک پاک صاف نہر ہے، وہاں سے پانی پیا کریں، اور اگر آپ کے سامنے سے کوئی آئے اور کوئی بات کرے یا پوچھے تو آپ یہ کہیں کہ میں نے بات نہ کرنے کی نظر مانی ہے تو میں بات نہیں کرتی، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو بچے کی طرف اشارہ کریں، فاشارت الیہ، تو جو ہے پھر جب لوگوں نے پوچھا تو وہی کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، فرمایا کہ جو گود میں بچہ ہے وہ کیسے بات کرے گا، تو بچہ وہاں پر جو ہے اس نے تکلم شروع کیا، قال انی عبداللہ، فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی جو ہے بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی جو ہے وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے کی دعوت کا جو ہے انداز کہ اس نے اپنے والد کو جو ہے کس طرح دعوت دی، اذ قال لأبیہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر عنك شیئا، کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہیں جواب دیتا ہے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا کی ہے، آپ ان چیزوں کی تابعداری کیوں کرتے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے والد جو ہے آپ شیطان کی تابعداری نہ کریں، شیطان جو ہے وہ رب کا نافرمان ہے۔ تو اسی طرح جو ہے پھر اور انبیاء کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب انبیاء کا ذکر ہوا، اور سورت کے آخر میں جو ہے وہی بات جو پچھلی سورت میں بھی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا جنا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، یہ جو ہے خطرناک قسم کی بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، یہ سارے نظام درہم برہم ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ چھوٹی بات ہے، لیکن ہم دعوا الرحمن ولدا، یہ بات بہت بری ہے، بہت بڑی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نعوذ باللہ بیٹا جنا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تبارک و تعالی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا جنے، ان كل من في السماوات والارض الا آتى الرحمن عبدا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین میں آسمان ہیں، وہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کو جو ہے اللہ کے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح ہم سن رہے تھے سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ جو ہے اس کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ نمبر ایک، توحید کی دعوت کا جو تسلسل ہے ان دونوں صورتوں میں، پچھلی صورت میں بھی توحید تھی، اس میں بھی ہے۔ پچھلی صورت میں انبیاء فرشتوں کی عاجزی اور بندگی سے جو ہے توحید کا ثبوت بیان فرمایا کہ ہستی جتنی بھی بڑی ہو جائے، فرشتہ ہو، انبیاء ہو، صدیقین ہو، شہداء ہو، لیکن جو ہے اس
کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی صورت میں جو ہے توحید کی دعوت کو مزید جو ہے مضبوط کر کے توحید کی طرف بلانے کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں جو ہے پچھلی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً ذکر ہوا، اور کہ وہ کتاب موسیٰ کے بارے میں آپ یاد کر لیں، اور اس صورت میں جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ فرعون کو جو ہے دعوت کے لیے چلے گئے، فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے جو ہے بات نہیں مانی، اور پھر انہوں نے جو ہے ساحروں کو بلایا، جادوگروں کو، اور جو ہے پھر میدان سج کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کامیابی دی، اور سارے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے اور فرمایا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو پھر فرعون نے دھمکی بھی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا اگر تم جو ہے اس دین کو تم نے قبول کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، اور پھر اس کے بعد فرعون جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ جو تیسرا جو رب ہے، پچھلی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جو ہے وہ منہج، اس کی وضاحت کی کہ نبی اکرم انہوں نے اپنے والد کو کیسے سمجھایا مختلف طریقوں سے کہ کیوں اس طرح کی عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو سنتے نہیں ہیں، جو بولتے نہیں ہیں، جو فائدہ نہیں دے سکتے اور نقصان نہیں دے سکتے، اور شیطان کی تابعداری کیوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس صورت میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے، اور دعوت کا طریقہ ہے کہ کس طرح جو ہے دعوت دی جائے، اور دعوت کا اصول ہے کہ کیا رول ہونے چاہیے۔ تو یہ سارا جو ہے اس کا ربط ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کا واقعہ ہے یہ پہلے بھی پارہ نمبر 9 میں ہم سن چکے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا بھی جو ہے کچھ تذکرہ فرمایا، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، کہ جب سور میں پھونکے جائے گی، پھونک فرشتہ سور میں، یا کیا کہتے ہیں اس کو، باجا کہتے ہیں، اس میں جب پھونکے گا تو لوگ جو ہے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور جنتی جو ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مہمانوں کی طرح پیش ہوں گے، اور جو جہنمی ہوں گے تو وہ جہنم کی طرف جو ہے ان کو دھتکارا جائے گا۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے، عبادت سے، توحید سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، دنیاوی زندگی میں جو ہے ان کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چھین لیں گے، پیسہ بہت ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جو ہے اندھا جو ہے اٹھایا جائے گا، ان کو اندھا اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سوال کریں گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یا اللہ آپ نے ہمیں اندھا کیوں جو ہے اٹھایا، وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح میری بھی آیتیں آپ کو آئی تھی، آپ اس وقت اندھا ہو گئے تھے، آپ کو آیتیں نظر نہیں آ رہی تھی، آپ نہیں سن رہے تھے، وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو آج جو ہے تمہیں بھی بلا دیا گیا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، جو ہے اپنے اہل کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور جو ہے آخر میں جو عاقبت جو ہے جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ تقوی والوں کا ہے۔ اور پھر آخری آیت وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کچھ عذاب لے آتے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، تو ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، تم سارے جو ہے انتظار کرنے والے ہیں، بس انتظار میں رہو، تم ان قریب جان لو گے من اصحاب الصراط السوی، کہ کون سیدھے راستے پر ہے، ومن اهتدىٰ، اور کون ہدایت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم ہیں تو ہم سیدھے راستے پہ ہمیں رکھے، اور جب تک ہم ہیں تو ہمیں ہدایت پہ رکھے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔